الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال عز وجل واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے ہی انسان کے اندر دو طرح کے جذبات رکھے ہیں، نیکیوں کا جذبہ اور برائیوں کا جذبہ۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ محترم بھائیوں، گناہوں کے سلسلے میں شیطان کی دو بہت خطرناک چالیں ہیں۔ ان دو شیطان کی چالوں سے جو انسان اپنے آپ کو بچا لیا، یا جو انسان شیطان کی ان دو چالوں کو پہچان لیا، اس کے لیے گناہوں سے دور بھاگنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چال یہ ہے شیطان کی کہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر گناہ کراتا ہے۔ غلطی کرو اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ کرو اللہ غفور الرحیم ہے، کوتاہی کرو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب انسان شیطان کی باتوں میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، گنہگار بن جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ شیطان جو اللہ کی رحمت کا حوالہ دے رہا تھا اب کیا کرے گا؟ وہ انسان کو گناہوں میں ڈبونے کے بعد اس انسان کو وہی شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرے گا۔ اب تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرتا، اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ جو شیطان یہ کہتا تھا کہ گناہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اتنا بڑا پاپی بن گیا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ گناہ کرنے سے پہلے اگر کسی کو خیال آ رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی جو امید ہے، اس امید کے اندر انسان جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی نیت سے گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت کی امید لگانے میں جھوٹا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں کوششیں کیے، جہاد کیے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ ایمان لائیں گے، ہجرت کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، فلاں فلاں کام کریں گے۔ یعنی عمل کرنے کے ساتھ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ انسان سچا ہے۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، پھر معافی مانگوں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر معافی مانگوں گا، پھر گناہ کروں گا اور تماشا کروں گا، وہ انسان اللہ کی رحمت سے امید لگانے میں جھوٹا ہے انسان۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر وہ انسان اپنی نیت میں سچا ہوتا تو وہ انسان عمل کرتا، عمل کرنے اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگنے کی نیت سے اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان سچا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے ایسے نازک حالات میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا، اتنا مال اپنا لگایا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا
کہ میرا عثمان آج جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا ہے، اتنا اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، آج کے دن کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی عمل نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ تو کامیاب ہو گیا، بس عمل نہ بھی کرے تب بھی کامیاب ہے۔ اب کیا کیا عثمان نے کیا کیا رضی اللہ عنہ؟ عمل چھوڑ دیا کیا؟ چلو اللہ رسول نے کہہ دیا مجھے معاف کر دیا گیا ہے، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، میرا بیڑا پار ہو گیا ہے، عمل نہیں کریں گے، نہیں اور عمل کرے۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید۔ اللہ کی رحمت سے امید کا مطلب ہے عمل کرنا، گناہ کرنا نہیں۔ ہاں اگر گناہ ہو گیا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے، اگر ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کے باوجود بھی گناہوں سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اللہ رب العالمین کے آگے آ کر کے گڑ گڑانا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ وہاں مایوس نہیں ہونا۔ دو طرف انسان الٹا ہے۔ ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، جو چاہے گناہ کرو، اب گناہ کر لیے تو لگتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ قرآن حدیث میں کیا کہا گیا؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہو، اگر تیرے گناہ آسمان بھر کے برابر ہو، اور تو میرے سے ملاقات کرتا ہے قیامت کے روز، لا تشرک بی شیئا، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو جتنے گناہ میرے پاس لے کر کے آئے گا لَأَتَيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، اسی کے قدر، اسی کے حساب سے میں مغفرت لے کر کے آؤں گا میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت لے کر کے آئے گا۔ انسانوں کے گناہوں پر اللہ کی رحمت بھاری ہے، انسان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی معافی بھاری ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سبقت لے گئی میرے غصے کے اوپر۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت تمام چیزوں سے واسع ہے اور کشادہ ہے۔ دونوں چیزوں میں انسان فالٹ نہیں ہونا، غلطی نہیں کرنا۔ غلطی اس لیے نہیں کرنا کہ معافی مانگیں گے، غلطی ہو گئی تو ایسا نہیں چھوڑنا کہ بھئی ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرتا۔ بعض علماء نے کہا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، پاپی ہوں، خطا کار ہوں، سیاہار ہوں، نافرمان ہوں، فلاں ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کیا آپ ابلیس سے بڑے گنہگار ہیں؟ کیا آپ ابلیس سے بڑے گنہگار ہیں؟ آپ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ابلیس اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کیا، انکار کرنے کے بعد کافر بن گیا، اگر اسی وقت اللہ سے معافی مانگتا اللہ اس کو معاف کر دیتا تھا، لیکن وہ اکڑ پیش کیا، حجت کیا، بحث کیا، ہو دلیل دیا کہ میں بہتر ہوں اس سے، یہ بھول گیا کہ حکم کس کا ہے۔ اگر اس کو احساس ہوتا گناہ کا، اللہ سے معافی مانگتا اللہ اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر اس لیے بتا رہا ہوں بات میں کہ بعض لوگ اپنی نیکیوں پر اتنا اتراتے ہیں، اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، اتنا غرور ہے ان کو اپنی نیکیوں کے اوپر کہ گنہگار انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ بخاری کی روایت ہے ایک آدمی نے ایک آدمی کے بارے میں کہا جو اس کو نصیحت کرتا تھا، سمجھاتا تھا گناہوں سے باز آنے کے سلسلے میں، وہ باز نہیں آتا تھا، وہ کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا میرے بندے اور میری مغفرت کے بیچ میں تو کون انٹرفیئر کرنے والا؟ جا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے تیرے گناہ اور میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کون ہوتا بولنے والا، میری طرف سے بات کرنے والا؟ یہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کتنا معاف کرتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کرسچنز کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تین میں سے تیسرا ہے، یعنی خدا کے تین حصے ہیں، باپ، بیٹا اور ماں۔ ایک فرقہ یہ مانتا ہے
باپ بیٹا ماں، باپ سے مراد اللہ تعالیٰ، بیٹے کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ماں سے مراد مریم علیہ السلام۔ ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ مریم کی جگہ جبرائیل علیہ السلام، روح القدس، باپ بیٹا روح القدس۔ اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اتنا گندا، اتنا غلیظ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی غلاظت اور گندگی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا گندا عقیدہ اللہ کے لیے اولاد بولنا۔ جب جنات نے اسلام قبول کیا، وادی بنی نخلہ میں سے مسلم کی روایت ہے، جنات اسلام قبول کرنے کے بعد جو فیڈ بیک دے رہے ہیں، جو تاثر دے رہے ہیں اللہ کے بارے میں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ہمارے رب کی ذات بہت اعلیٰ ذات ہے، اللہ کی ذات بہت بلند والا ہے، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، اس کی علامت ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کو اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد ہے کہنا اتنا گندا عقیدہ ہے کہ آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، زمین پھٹ کے شق ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کے اندر، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اپنے گندے عقائد سے؟ یہ لوگ کیوں معافی نہیں مانگتے اپنے باطل عقائد سے؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی گناہوں سے معافی کا دروازہ اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا، اتنا کشادہ ہے۔ زندگی میں اگر کسی آدمی نے گناہوں میں اپنی زندگی لگا دی ہے، کسی نے شرک کیا ہے، کسی نے کفر کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کے بارے میں نبی کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے، جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے میرے بھائیوں؟ جب تک انسان کو موت کا وقت نہیں آتا، جب تک وہ فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا اپنی آنکھوں سے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو، تب تک اس کے لیے گناہوں سے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے معافی اور اس کی مغفرت کے آگے ساری دنیا کے گناہ چھوٹے پڑ جائیں گے، کم پڑ جائیں گے، چھوٹے نظر آئیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا دور ہے، نیکیوں کا ماحول ہمیں کم ملتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، یہ بابرکت اور ایک مقدس رات میں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے سدھرنے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، لیکن جس بندے کو گناہ کا چسکا لگ جائے، جس بندے کو گناہ کا مزہ لگ جائے، جو بندہ گناہ کا پاپی بن جائے، اس کو رمضان کیا، شوال کیا، شعبان کیا اس کے لیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، انسان گناہ کرتے 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 اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان گناہ کو خواہش کے لیے نہیں کرتا۔ انسان گناہ کرتے کرتے اس حد تک گر جاتا ہے کہ انسان گناہ خواہش کے لیے نہیں کرتا، بل لعلم یجد بمفارقتها، یہ گناہ اس لیے کرے گا کہ اگر وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کو خواہش نہیں گناہ کرنے کی، وہ اس درجے پر پہنچ چکا ہے، گناہ کرتے 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 گناہ چھوڑے گا اس تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اتنا بڑا شرابی بن گیا ہے کہ شراب پیتے 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 اگر شراب نہیں پیے گا اس کو تکلیف ہوتی، اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان گناہ کرتا۔ خواہش کا دور ختم ہو گیا، اب تکلیف سے بچنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ گناہوں کا چسکا ہے، یہ گناہوں کی لذت ہے۔ یہ جیسے گناہ کی لذت ہے ویسے نیکی کی بھی لذت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں، جو لوگ نیک دیندار ہوتے ہیں، وہ لوگ تعجب کرتے گناہ گاروں کو دیکھ کر، یہ لوگ یہ کام ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں، فلاں آدمی داڑھی کیوں مڈا رہا ہے، فلاں آدمی بیڑی کیوں پی رہا ہے، تعجب کرتے
کیونکہ ان کے پاس نیکیوں کی لذت ہے۔ جس بندے کو نیکیوں کی لذت معلوم ہو جائے، نیکیوں کا مزہ معلوم ہو جائے، اس بندے کو گناہوں پر تعجب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بھی جو بندہ گناہوں کی لذت کو پا لیا ہے، وہ نیک لوگوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ انسان دیوانہ ہے، یہ انسان بھولا بھالا ہے، اس کو کیا بھی معلوم نہیں ہے اس کو۔ اللہ اکبر! ایک کیسا نشہ ہے گناہوں کا، گناہوں کا ایسا نشہ ہے کہ نیکی کرنے والا بھولا بھالا انسان، نیکی کرنے والا دیوانہ انسان، نیکی کرنے والا بہت بالکل عام سیدھا سادہ آدمی ہے، نیکی کرنے والا انسان معاشرے سے ہٹا ہوا ہے، یہ انسان کہاں سے آ گیا پتہ نہیں، ایسا لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ انجوائے میں ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جو بھی انسان گناہوں میں آگے بڑھتا ہے، گناہوں کو مسلسل کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کے پاداش میں اپنی زندگی میں موت سے پہلے ہی ذلت کا وہ دور دیکھے گا، وہ ذلیل ہوگا وہ مرنے سے پہلے۔ جو انسان گناہوں میں کنٹینیو گناہ کرتا ہے جو انسان، اور جو انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کو پسند کرتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں ہر نیکی سے محبت ہو اور ہر گناہ سے نفرت ہو، ہر گناہ سے نفرت ہو۔ مومن کو گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہوں سے نفرت کرنا سکھایا گیا ہے۔ ہم کیا دعا پڑھتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ تو مجھے اتنا دور کر دے میرے گناہوں سے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اللہ اکبر! اگر میں مغرب میں ہوں تو میرے گناہ مشرق میں رہیں، مطلب میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو گناہوں سے۔ جو انسان سچے پکے دل سے گناہوں سے اتنی دوری اللہ سے مانگتا ہو، گناہ کرے گا نماز کے بعد۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک کنڈیشن ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک شرط ہے، وہی بنیادی شرط ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو پہلی شرط ہے، اسی پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا شرط ہے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے؟ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا۔ ہمیں ارادہ ہی نہیں گناہ چھوڑنے کا۔ کتنی ایسی نیکیاں جس میں کہا گیا کہ فلاں فلاں نیکی آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ سورہ عنکبوت میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو گناہوں سے رکو گے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا یہ فیصلہ کر لے ہیں اپنے دل کے اندر ہم گناہ نہیں کرنا ہے ہم کو؟ نماز گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، عمرہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ، نیک بننے کا ذریعہ ہے، سدھرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو انسان نیک بننا نہیں چاہتا، عمرہ کرنے سے پہلے گنہگار تھا، عمرے کے بعد گنہگار ہے، عمرہ سے پہلے سود کھاتا تھا، عمرے کے بعد سود کھا رہا ہے، عمرے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، عمرہ کر کے جھوٹ بول رہا ہے، درمیان میں عمرہ آیا اور چلا گیا بس۔ سیم معاملہ رمضان کا معاملہ ہے۔ جو انسان رمضان کا مہینہ آنے کے بعد سچی پکی نیت کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی میں گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنے گا، ٹرننگ پوائنٹ بنے گا، وہ انسان انشاءاللہ 100% رمضان کے بعد گناہوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا۔ وہ ارادہ پکا ہی نہیں نا۔ ہم جیسے شوال میں تھے، جیسے ہم شعبان میں تھے، ہم ویسے شوال میں رہیں گے، بیچ میں رمضان آیا اور چلا گیا بس۔ ارادہ نہیں ہے ہمارا، کمزور ارادہ ہمارا۔ جس انسان کا ارادہ پکا نہ ہو گناہوں کو چھوڑنے کا، اس کو اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ میں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جسے اللہ گمراہ کرے، اللہ کسے گمراہ کرے گا؟ اللہ کسے گمراہ کرے گا؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ اسے گمراہ کرے گا جو گمراہ ہونا چاہتا ہے۔
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ہدایت پر آنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے گمراہ کر دیا؟ ہے کوئی کہنے والا ایسا؟ میں گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھ سے گناہ کرا رہا ہے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں نیکی کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے نیکی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایک نیک بندے کی، مومن بندے کے نیک ارادی کی بھی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مومن کے نیک ارادے کی بھی قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی بندہ نیکی کا بھلا کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیک ارادہ بھی آپ کا قابل قدر ہے۔ جب ہمیں ارادہ ہے ہی نہیں سدھرنے کا، نیک بننے کا، متقی بننے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، تو ہم نیک کیسے بنیں گے؟ ہم گناہ کیسے چھوڑیں گے؟ گناہوں کی لذت نے ہم کو ڈھانپ لیا ہے، ہم گناہوں کے سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا گناہ کرنے کے لیے چھپنا پڑتا تھا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، ابو کا دوست نہ دیکھ لے وہ ابو کو بتائے گا، میرے بڑے بھائی مجھے نہ دیکھ لیں وہ ابو کو بتائیں گے۔ یہ دور وہ دور نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، باپ کو پتہ نہیں بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں بیٹا گیم کھیل رہا ہے یا سود یا کیا جوا کھیل رہا ہے فون کے اندر۔ ابھی میچوں کا سیزن ہے، کرکٹ کا سیزن ہے، ڈریم 11 ہے، فلاں ہے، ہمارے نوجوان جوا کھیل رہے ہیں، اس کے اندر حرام ہے میرے بھائیوں، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ ہاتھ میں آ گیا گناہ۔ پہلے جوا کھیلنا ہوتا، کہیں ایک جگہ طے کرتے، سب مل کے وہاں جمع ہوتے اور جوا کھیلتے تھے۔ اپنے آن لائن جوا ہو رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا میرے بھائیوں۔ جب تک کوئی بندہ اپنے آپ کو آخرت میں تیاری کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا مشکل ہے میرے بھائیوں۔ اپنا ٹارگٹ طے کرنا ہے کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تب انسان تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ گناہ چھوڑے گا۔ علماء نے کہا کہ آپ لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ، تم پبلک کے سامنے اللہ کے ایسے دوست نہ بنو کہ تنہائی میں تم اللہ تعالیٰ کے دشمن بن رہے ہو۔ پبلک کے آگے تمہارا عمل بہترین ہے، تمہارا کیریکٹر بہترین ہے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہے پبلک کی نگاہوں کے سامنے۔ جب اکیلے ہوتے ہیں اب آپ گناہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے نیکیوں میں سے ہر دن تہامہ ایک پہاڑ کے برابر ان کے اجر میں کمی کی جائے گی۔ چند لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے روز کہ ان کے نیکیوں میں سے ہر دن کے اعتبار سے ان کے نیکیوں میں ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کی جائیں گی۔ صحابہ نے سوال کیا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ لوگ کون ہیں بتائیے، ان کی صفت کیا ہے بتائیے۔ فرمایا جب وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نیک بن کے رہتے ہیں، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ اکیلے میں جاتے ہیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپناتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ وہ لوگ پبلک میں نیک بنتے ہیں، اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، پبلک میں پاک دامن ہیں، اکیلے میں گنہگار ہیں، پبلک میں نیک ہیں، اکیلے میں خطاکار ہیں، اجالے میں نیک ہیں، اندھیرے میں گنہگار ہیں وہ لوگ۔ اس لیے حدیث میں اس لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے لیے ماحول سافٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں گناہ سے بچنا، آپ کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہیں، آپ اپنی روم میں اکیلے ہیں، آپ کی ماں آپ کے باپ کی نگرانی آپ کے اوپر نہیں ہے، کوئی آپ کو ٹوکنے والا بولنے والا نہیں ہے، تب آپ کا موبائل کا استعمال کیا ہے میرے بھائیوں؟ موبائل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل میں آپ عورتوں کی تصویروں کو دیکھتے ہیں، آپ پھر آپ باہر آتے ہیں تو نیک نظر آتے ہیں، آپ کی ظاہری شباہت نیک لوگوں کی ہے، آپ کا ظاہری اسٹرکچر نیک لوگوں کا ہے، لیکن آپ کا باطن، آپ کی تنہائی گنہگاروں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو برباد کر دے گا۔ تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک گناہ ہیں۔
اس لیے علماء نے کہا کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو تنہائی سے بچاؤ۔ تنہائی میں انسان کا دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس لیے اسلاف نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے جو دو میں سے کسی ایک کام میں بزی نہیں ہے۔ دو میں سے ایک کام، یا دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، نیکیاں کماؤ یا دنیا کماؤ، دو میں سے ایک کام کرو، دین کماؤ یا دنیا کماؤ۔ وقت ضائع نہ کرو، یا تو ثواب کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ یا آپ دنیا کمانے اپنے آپ کو لگاؤ۔ اگر آپ اپنے ذہن کو خالی رکھیں گے، خالی ذہن پر شیطان ایسا اٹیک کرے گا جیسا کہ کوئی جانور غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، شیر پیچھے سے آتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ شیر کہاں سے آ گیا۔ ویسے ہی انسان تنہائی میں بہت سارے نیک سے نیک لوگ، متقی سے متقی لوگ، تہجد گزار لوگ، نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ بھی تنہائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ تنہائی ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے، گناہ اس میں آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کا جو عذاب آتا ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو روکتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی کی موجودگی، اللہ کے نبی کی موجودگی، دوسرا استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا۔ مفسرین کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ پبلک کو، لوگوں کو عذاب نہیں دے گا آپ کے ہوتے ہوئے، اور اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ وہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں دو ذریعوں میں سے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ باقی رہ گیا ہے، اب ہمارے پاس اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، ایک ذریعہ باقی، وہ ذریعہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ ابلیس نے اللہ سے چیلنج کیا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے رہوں گا، بھٹکاتے رہوں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے سچے پکے بندوں پر تیرا کچھ بھی زور نہیں چلنے والا ہے، میرے سچے بندے تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تیری گمراہی سے بھٹکنے والے نہیں ہیں وہ۔ اور ابلیس نے ڈائریکٹ اللہ سے چیلنج کیا، حدیث میں آتا ہے ابلیس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر حال میں گمراہ کر کے رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان باقی رہے گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، بہکاتے رہوں گا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا لَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِی، جب تک میرے بندے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جواب میں کہا جب تک میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ہم میں سے ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہمیں اعتراف ہے کہ نہیں؟ پہلی بات ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں اعتراف ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم بہت نیک ہیں، ہم رمضان کے روزے ہیں ہم بہت نیک ہیں، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ایسا میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ گناہوں میں شیطان جب انسان کو لے جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو نیک ثابت کرتا ہے کہ تو بہت نیک ہے۔ جب شیطان انسان کو گناہوں میں پھنسانا چاہتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ انسان کو بتاتا کہ تو بہت نیک ہے، تاکہ انسان گناہوں کا خوف نہ کھائے، تاکہ انسان گناہوں سے نہ گھبرائے۔ اگر دل میں گھبرا بیٹھی ہوئی ہے کہ سامنے گناہ ہے، دور رہنا ہے، بچنا ہے، تو انسان گناہوں سے بچ جاتا۔ جب انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا کہ اب میں تو گناہوں سے بچا ہوا ہوں، سمجھ جاؤ وہ گناہ کے قریب آ گیا ہے، وہ گناہوں کے قریب آ گیا ہے۔ شیطان انسان کو نیک بتاتا ہے، تو بہت نیک بندہ ہے، تاکہ اس کو اس کی نیکی کا حوالہ دے کر کے اس کو دھوکہ دے۔ شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ ہم کتنے نیک ہیں ہم جانتے ہیں، ہم کتنے نیک ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی حقیقت کو چھپا لیتے ہیں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بار بار حکم دیا قرآن مجید کے اندر. ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے سچی پکی توبہ کرو. سچی توبہ کرو. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان گناہوں پر پچھتاوا ہونا چاہیے. انسان پہلے اعتراف کرے کہ میں گنہگار ہوں، کہ انسان پچھتائے. تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا انسان فیصلہ کرے تو یہ سچی توبہ ہے. اگر انسان آئندہ بھی گناہ کرنے کا عزم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو توبہ کرنے میں سچا نہیں ہے میرے بھائیو، دوبارہ گناہ کرے گا وہ. اللہ فرماتا ہے کہ آپ توبہ کرو. اس لیے مفسرین کہتے ہیں توبہ استغفار کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. خود قرآن نے کہا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو. اس لیے ہم کو حدیث کے اندر بے شمار دعائیں سکھائی گئیں. سب سے چھوٹی اور سب سے مختصر دعا ہے استغفر اللہ. میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں. ہم جو دعا پڑھتے ہیں تشہد میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اعتراف ہے اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو اپنی طرف سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وارحمنی، مجھ پر رحم کا معاملہ فرما. انک انت الغفور الرحیم، تو رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. انسان پہلے گناہوں کا اپنے آپ کے بارے میں اعتراف کرے. اس کے لیے چند شرائط ہیں، چند باتیں کو یاد رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے جہاں تک ہو سکے دوسروں کے گناہوں کو تلاش کرنے کے بجائے خود کی غلطیوں کو تلاش کرے. دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنا یا دوسروں کے گناہوں کا انتظار کرنا یہ حرام ہے. قرآن نے کیا کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم کسی کی غلطی کی ٹوہ میں نہ لگو. تم کسی کی غلطی کا انتظار مت کرو کہ کون سا کیا غلطی کرتا، کیسا چھیڑنا اس کو، کیسا اس کو بدنام کرنا، کیسا اس کی ذلت کرنا، کیسے اس کو معاشرے کے اندر ننگا کرنا. یہ تلامش کرو. پہلے اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کے بارے میں سوچو کہ میں پانی میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں. جو انسان دوسروں کے گناہوں کو تلاش کرنے میں اپنی زندگی گزارے گا اس انسان سے اس کے گناہ اوجھل ہو جائیں گے. اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ دکھتے نہیں، اس کو نظر نہیں آتے اس کو. بلکہ جو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتا ہے وہ انسان یہ کام کرتا، ان گنہگار ان گنہگار فلاں گنہگار فلاں گنہگار. ہم کیا ہیں؟ ہم نیک ہیں، سب گنہگار. ہم اکیلے جنتی ہیں، سب جہنمی ہیں. میں اکیلا فرمانبردار ہوں، سب نافرمان ہیں. ایسا لگتا ہے انسان کو. اس لیے دوسروں کے گناہوں کو تلاش کرنے کے بجائے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو تلاش کرنا ہے. ایک ایک کر کے اس کو ختم کرنا ہے، ایک ایک کر کے اس کو ختم کرنا ہے. جو انسان گناہوں کو ختم کرنے کا پکا ارادہ نہیں کرتا اللہ اس کو توفیق سے نہیں نوازتا. اللہ اس کو توفیق سے نہیں نوازتا. اللہ کی توفیق اگر نہ ہو ہم گناہوں سے بچیں گے؟ ہمارے اندر کیا ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی؟ انسان اتنا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور. بہت جلدی وہ اثر لیتا ہے شیطان کا. انسان کا دماغ اثر لیتا ہے معاشرے کا، محلے کا، گنہگاروں کا، خطا کاروں کا، گناہوں کے ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے. ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ نیک سے نیک آدمی بھی گناہ گاروں میں اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے. اسی لیے بخاری کی روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف تو کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ آپ جو جا رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے، انک تأتی قوما اہل کتاب، وہ لوگ یہودی ہیں، وہ لوگ عیسائی، وہ لوگ نصرانی ہیں، وہ لوگ
یہاں آپ کا ماحول مسلمانوں کا ماحول ہے، صحابہ کا ماحول ہے، آپ نیک کام کرتے ہوں گے، متقی ہیں آپ جہاں جا رہے ہیں غیر مسلم کا ماحول ہے، تو کیا کرو آپ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ نیک ماحول میں نیکیاں کرنا بڑے کمال کی بات نہیں ہے، گناہ کے ماحول میں نیکی کرنا کمال کی بات ہے۔ نیک ماحول میں گناہوں سے بچنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم مسجد میں ہیں، جب سے ہم بیٹھے ہیں 10 بجے سے لے کر 12 بج رہے ہیں، کیا کوئی آدمی کوئی کسی بات میں جھوٹ والا؟ کیا کوئی آدمی موبائل میں گندی چیز دیکھا؟ کیا کوئی انسان غیبت کیا کسی کی؟ گناہ نہیں کہ ہم لوگ نیک ماحول بنا ہوا ہے، دین کی باتیں چل رہی ہیں۔ نیک ماحول میں گناہوں سے بچنا اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو اپلائی کرنا اپنی اس زندگی میں جس زندگی میں آپ پر گناہوں کا حملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس انسان پر گناہ کا حملہ ہو جائے اس کو بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنا۔ ہم ہر نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما، تو میری کن معاملات میں؟ علی ذکرک، تجھے یاد کرنے کے معاملے میں تو میری مدد فرما، و شکرک، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے اور تیری بندگی اچھی طریقے سے کرنے کے لیے۔ اللہ کی بندگی کرنا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہو، یہ 3 اہم عبادتیں اسی وقت انجام پائیں گی جب اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ جب اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم گناہوں میں آسانی کے ساتھ پھنس جاتے ہیں۔ آخری بات ہے میرے بھائیوں، گناہوں کی لذت ٹیمپروری ہے، گناہوں کا مزہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، وہ چند لمحوں کا ہے، وہ مزہ، گناہوں کا لذت، گناہوں کا جو مزہ ہے۔ لیکن نیکیوں کا جو مزہ ہے، نیکیوں کی جو لذت ہے وہ دائمی ہے میرے بھائیوں، وہ دائمی ہے۔ اور گناہوں کا اثر ایسا ہوتا ہے انسان زندگی کے اوپر، جو انسان جس قدر گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے حساب سے اس کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اسلاف اتنے نیک تھے، اتنے پابند شریعت تھے، اتنے پرہیزگار تھے، جب ہمارے اسلاف میں سے کسی کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تھی، فرض نماز نہیں، تہجد کی نماز جب چھوٹ جاتی تھی تو کہتے تھے فلاں گناہ میں نے کیا، اللہ مجھے سزا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے آگے رات میں کھڑے ہو کر کے گناہوں کی معافی مانگنا نیک لوگوں کی علامت ہے۔ راتوں میں نیند کو قربان کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا نیک آدمی کی علامت ہے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے اچھی بات ہے۔ یہ شرف کی بات گنہگاروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تہجد چھوٹتی ہے، جو ہم اسلاف ہمارے کہتے تھے کہ گناہ ہوا تو تہجد چھوٹ گئی میری، ہم نیکیوں سے محروم ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش آ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بزی ہو گئے ہیں۔ کیا کبھی ہم سوچیں کہ ہم کو اللہ کی توفیق نہیں ملی ہے؟ اللہ نہ کرے اگر ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق نہ دے نیکیاں کرنے کی، اللہ کو اگر گناہوں سے نہ نکالے مجھے اور آپ کو، اللہ کو ضرورت ہے ہماری نیکیوں کی، اللہ کو ضرورت ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم سب کے سب رات دن گناہ کرتے ہو، گناہوں کو معاف کرنے والا میں ہوں، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تم سب کے سب پہلے سے لے کر آج تک، پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، سارے انسان، سارے جن مل کر بھی دنیا کے ایک انسان کی طرح بن جائیں جو سب سے نیک ہو، سب کی سب نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، تو ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو میری شان میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اے میرے بندو تم سب کے سب لوگ، پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، جن اور انسان سب کے سب مل کے گنہگار بن جائیں گے، میری نافرمانی کریں گے، میری بات تسلیم نہیں کریں گے، سیاہ کار بن جائیں گے،
تو آپ تمام کے تمام گناہ کر کے بھی میری شان میں گھٹاؤ لانے والے نہیں ہیں۔ میری شان میں کمی آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں کہا گیا جو انسان گناہ کرنے کے بعد اپنا انجام برا پاتا ہے فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو برا بولے، شیطان بہکائے گا، شیطان بھٹکائے گا، شرک میں مبتلا کرے گا، بدعات و خرافات ہم سے کرائے گا، ہمیں کافر بنائے گا، لیکن قیامت کے روز شیطان ہم سے خطاب کر کے کہے گا، کیا کہے گا؟ میں نے تم کو دعوت دی گناہ کی، تم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا بولو، میں نے تم کو بہکایا، میرے بہکاوے سے بچنے کے لیے تمہارے پاس شریعت تھی، تمہارے پاس قرآن تھا، حدیث تھی، دین تھا، رسول کی تعلیمات تھی، تمہارے دل میں جو تقوی ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ تقوی شیطان سے بہکاوے سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اگر شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا تقوی کافی نہ ہوتا تو اللہ ہمارے پکڑ نہ کرتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم کو ڈھیل دیا ہے، اللہ ہم کو ڈھیل دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی پکڑ کرے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، زمین پر ایک بھی چوپائے باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے ایک مقررہ ٹائم تک۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ڈھیل دے رہا ہوں میرے بندوں کو، جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ سدھر جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ رمضان کا مہینہ آیا سدھرنے کے لیے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے رمضان سے پہلے ہم جن گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ اسلاف نے بتایا ہے اگر کسی بندے نے رمضان بھر میں بندگی کی ہے تو کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے کہ اس کی بندگی قبول ہوئی رمضان کے مہینے کی؟ ہمارا رمضان سکسیس گیا، ہمارا رمضان کامیاب گیا۔ کیسے پہچاننا؟ وہ بندہ رمضان کے بعد وہ گناہ نہیں کرے گا جو گناہ رمضان سے پہلے کرتا تھا۔ یہ نشانی ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہو اللہ کے پاس۔ جیسے بتایا گیا حج ہمارا قبول ہوا، عمرہ ہمارا قبول ہوا، نشانی کیا ہے؟ عمرے سے پہلے انسان جیسا تھا ویسا انسان نہیں ہے، عمرے کے بعد سمجھ جاؤ اس کا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ رمضان کا عملہ ایسا ہی ہے، رمضان کے بعد جب ہم ویسے ہی رہیں گے تو سمجھ جاؤ ہم نے مجبوری میں عمل کیا ہے، ہم نے کچے ارادے سے عمل کیا ہے، ہم نے گناہوں سے دور رہنے کا کچا ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ نہیں کیا تھا ہم نے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے باز آ جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا ہے؟ ہے کوئی ایسا کہنے والا؟ ہے کوئی ایسا کہنے والا؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو بندہ ایمان کی حالت میں آخرت کو چاہتے ہوئے بھلائی کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اس کا عمل قابل قدر ہے اللہ کے پاس۔ ہم اگر گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہیں ہمارے لیے بالکل آسان ہے معاملہ میرے بھائیوں۔ بعض اسلاف تھے جب ان کو گناہوں کا ارادہ ہوتا، جب ان کے دل میں گناہ کا خیال آتا، چراغ جلاتے، اپنی انگلی کو چراغ کے اندر رکھتے، جب انگلی جلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی انگلی کو باہر نکالتے اور کہتے اے انگلی جب تیرے پاس دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، جہنم کی آگ کو برداشت کرے گی؟ جو دنیا کی آگ سے 60 درجے بڑھ کر ہے میرے بھائیوں۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب ان کے دل میں گناہ کا خیال آتا، بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی بیڈ روم کے اندر گڑا کیے ہوئے تھے خبر کی طرح،
جا کے سو جاتے اور سوچتے یہ تنہائی کا گھر ہے، ایسا ٹھکانہ میرا خبر کی شکل میں ہونے والا ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا میں؟ اللہ اکبر۔ گناہ ہونے کے بعد پچھتانا انسان کی علامت ہے، گناہ کے بعد اکڑنا ابلیس کی علامت ہے۔ میرے بھائیو، دونوں کردار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا غلطی عمدن نہیں کی ہو، فنسی ولم نجد لہ عزما، بھول گئے، ان کا ارادہ غلطی کرنے کا نہیں تھا، لیکن کیا کیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، معاف کر دے ہم کو، دونوں ہم ابھی معافی مانگے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ میں بہتر ہوں اس سے، وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، حجت کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ ان کو معاف کرے گا، اور وہ لوگ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، گناہ کو لوگ کنٹینیو نہیں کرتے، وہ لوگ گناہ کو۔ یہ گنہگار بندہ جب توبہ کرتا سچے دل سے، تو وہ سچا ہونے کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا انسان۔ حدیث میں کہا گیا، آپ سب نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اگر تمہاری نگاہ کسی عورت کے اوپر پڑ جائے فَلَا تَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةَ، جب تمہاری نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے، اپنی نگاہ کو ہٹا لو، نگاہ جو پڑ گئی تھی وہ معاف ہے، دوبارہ ڈالیں گے تو وہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ پھر لینا ہے نا۔ ہم جب چاہتے ہی نہیں گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، ہم گناہ سے کیسے بچیں گے؟ ہم مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑی ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے جو گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں گے، گناہوں سے چھٹکارا مانگیں گے، گناہوں سے نفرت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ گناہوں سے بچائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں گناہ کے کاموں کو نفرت والا بنا دیا ہے۔ تمہارے دلوں میں گناہ سے نفرت ہے، یہ کیا ہے؟ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ آپ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو انسان گناہ سے نفرت کرتا، اسے دوستی کرتا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک انسان کو جادوگر سے نفرت ہے، اب زیادہ قریب جادوگر کے، ایک انسان کو کانٹوں سے نفرت ہے، کانٹوں پر چلے گا وہ، جھوٹ ہے یہ تو۔ گناہ سے نفرت کرنا ہم کو شریعت نے سکھایا ہے، ہم اگر نفرت کریں گناہوں سے انشاءاللہ تو ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میرے بھائیوں، آخری بات، اللہ رب العالمین کی توفیق جسے مل جائے گناہوں سے بچنے کے لیے، وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ وہ انسان معاشرے کو گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھ کر کڑتا ہے، دکھی ہوتا ہے، غم کرتا ہے وہ انسان، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو گناہ سے ہم بچ گئے، ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ ہمارے اندر جو بھی گناہ ہم ان کو چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ گناہ چھوٹے ہو سکتے ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، پبلک میں ہو سکتے ہیں، اکیلے میں ہو سکتے ہیں، تنہائی میں ہو سکتے ہیں، پبلکلی ہو سکتے ہیں، گناہ ہمارے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا انشاءاللہ۔ جس آدمی کو گناہ کو چھوڑنے کے بعد دل میں لذت محسوس ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا پکا پیارا بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو محسوس کرتا ہے گناہ کو نہ کر کے اس کو مزہ آتا ہو۔ ایک آدمی کا واقعہ بتاؤں گا میں، 2 منٹ ٹائم بس۔ بڑی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے۔ ایک آدمی نے کیا کہا؟ اے اللہ میری ایسی نیکی ہے، میری چچا زاد بہن تھی، اس کے ساتھ میں نے برائی کا ارادہ کیا، جب میں برائی کرنے کے لیے فائنل اسٹیج میں تھا،
جب میں 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا برائی کرنے کے لیے، میری بہن نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر اور تو بغیر حق کے سیل مت کھول۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، اے اللہ میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا، میں نے اس گناہ سے اللہ میں واپس آیا تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اے اللہ میں اس وسیلے سے تجھے دعا کرتا ہوں، اللہ تو غار کے دروازے کو ہٹا دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ غار کے دروازے اللہ نے کھول دیا۔ میرے بھائیوں، یہ لذت ہے نیکی کی، یہ مزہ ہے گناہ سے دور رہنے کا۔ اگر ہم کو گناہوں سے بچنے میں مزہ آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے۔ ایسا نہیں کہ ماحول نیک تھا تو نیکیاں کرے، ماحول برا ہوا تو ہم گناہ میں ڈوب گئے۔ ہم ایسا گناہوں میں ڈوب گئے کہ پہچان نہیں ہو رہی کہ وہی بندہ جو نماز پڑھتا تھا یہ کام کر رہا ہے، وہی بندہ جو داڑھی والا ہے یہ کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے دور رکھے۔ اے اللہ ہم کو گناہوں سے نفرت کرنے والا بنائے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے گناہ کیا تو اس کو معاف فرمائے۔ اے اللہ جو بھی ہم سے چھوٹی موٹی غلطی تو اس کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں تو اس کو معاف فرمائے۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ مبارک گھڑی اللہ تو ہم کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم کو نیکیاں کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم کو نیکیوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔